بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی، چمن کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ پھر بھی اہل چمن کہتے ہیں چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے۔ All is well، سب ٹھیک ہے۔ میرے پیشوے مقررین نے بیشتر نے راجہ صاحب کے سامنے شاید اتنی جرت، جسارت یا ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی۔ یہ ایک گھر کا فنکشن ہے، اس میں اچھی باتیں نہیں ہیں، لوگ اپنے دل کا بڑاس نکالنے کے لیے منافقت نہیں کرتے، اپنے دل کے اندر جو وہ فیلنگز رکھتے ہیں اس کا اظہار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ میرا تعلق راجہ نثار صاحب سے نہیں ہے، راجہ نثار صاحب کی سوچ فکر اپنی ہے، میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اور یہ بات میں کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ 2021 جولائی کے الیکشن میں مسلم لیگ نون جس بھی امیدوار کو ٹکٹ دے گی، انشاءاللہ میں اس خطے میں وادی بنا میں اس حلقہ نبخشے میں چونکہ ایک بلائی سیاست بھی ہوتی ہے اور اس کے رنگ ہر دور میں دیکھنے کو ملتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جاٹ قبیلے نے جس انداز میں مسلم لیگ نون میں آنے کے بعد جس جرت کے ساتھ، جس شجاعت کے ساتھ راجہ صاحب کے ہاتھ مضبوط کیے، اتنے ہاتھ جاٹ برادری نے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے نہیں کیے۔ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب کی ایک اپنی طبیعت اور اپنا انداز سیاست بھی ہے۔ اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں چند تلخ باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ چودھری نصیر صاحب کا تعلق، چونکہ یہ میرے والد صاحب کے مسیر بھی ہیں، ان کے والد، ان کے بڑے بھائی چودھری محمد حنیف مرحوم کی خطہ میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ واقفان حال جانتے ہیں، شاید نوجوان نسل اس حد تک نہیں جانتی۔ چودھری نصیر صاحب نے ایک حفاظت کا الیکشن لڑا، گنتی کے چند ووٹوں سے وہ اپنی سیٹ راجہ نثار صاحب اور بشیر انقلابی صاحب کے مقابلے میں ہار گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نصیر صاحب کو ماضی میں جو ایڈجسٹمنٹ ملی وہ بھی انصاف نہیں تھا، اور اسپیشلی اس وقت جو سیٹ، جو منصب ان کو عطا کیا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اگر اس سیٹ پہ میں ہوتا یا مجھے یہ سیٹ آفر ہوتی تو میں یہ سیٹ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ ہاں، میرے والد صاحب کے دوست مرزا ظفر صاحب جب یہ متفقہ بنے تو معاملہ ٹائم اینڈ پلیس کا تھا۔ 3 سال انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھرپور انداز میں جو ان سے ہو سکا، مرزا ظفر صاحب سابق ریٹائرڈ جو ہوئے انہوں نے ڈیلیور کیا۔ آج اگر نصیر صاحب 4 ماہ کے لیے اس سیٹ پہ براجمان رہتے ہیں تو آئندہ آنے والی حکومت سمہاؤ ان کو اس سیٹ پہ بیٹھنے نہیں دے گی۔ تو جاٹ قبیلہ اور چودھری نصیر کس منہ سے دوبارہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نصیر صاحب نے یہ سمہاؤ اس کو ایکسپٹ کیا۔ شاید راجہ صاحب کے پاس وہ گنجائش نہیں تھی یا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مناسب نہیں سمجھا یا گنجائش نہیں تھی، تو ساہو اس آخری
موقع پہ 4 ماہ قبل ان کو یہ سیٹ دی گئی۔ اور اس کے علاوہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے میجورٹی جاٹ قبائل کے ریش بزرگ یہاں موجود ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور یہاں جن قبائل کے لوگ بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو یہاں تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب راجہ عقیل صاحب چیئرمین بنے کیے گئے تو اس وقت جس طرح راجپوت قبیلے نے اور باقی قبائل نے ڈونگی کے مقام پہ جس بھرپور انداز میں راجہ عقیل صاحب کا استقبال کیا گیا، آج میں نے دیکھا کہ اس ڈونگی کے مقام پہ راجپوت قبیلے کے گنتی کے لوگ موجود تھے۔ وہ جس انداز میں، جس طریقے سے انہیں بھرپور انداز میں چودھری نسیم صاحب کی بیزرائی کو بخشنی چاہیے تھی، اس طرح راجپوت قبیلہ ڈونگی میں نہیں آیا۔ اور اس وقت پرٹیکولر مومنٹ، اس وقت بھی اس پنڈال میں چند گنتی کے لوگ راجپوت قبیلے کے موجود ہیں، میجورٹی باقی قبائل اور جاٹ قبیلے کے لوگ موجود ہیں۔ میں راجہ نثار احمد صاحب نے اپنی کیپیسٹی میں جو کام کیے ان کو انڈوز کرتا ہوں۔ انسان اپنی صلاحیت، اپنی فہم و فراز کے مطابق ہی کام کر سکتا ہے۔ راجہ صاحب نے اپنی لائف میں 85 آنورڈز 8-9 الیکشن لڑے، جیتے، اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا۔ میرے پیش رو مقررین نے جس طرح میرے بھائی سجاد صاحب نے کہا اور وسیم مصطفی صاحب، میں ان کی پوری گفتگو کو 100% انڈوز کرتا ہوں۔ ہماری تمام تر ہماری وفائیں، ہماری محبتیں، لازوال وفائیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ اور میاں محمد نواز شریف کو جس طرح پاکستان میں تمام انسین فاز نے جس طرح نواز شریف کو جو ان کو زیر بات کرنے کی کوشش کی گئی، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے پنجاب میں بالخصوص اور باقی تمام صوبوں میں جس انداز میں ڈیلیور کیا، آج بھی وہ تمام قوتیں بے بس نظر آتی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے، اس فلسفی کے ڈیپتھ میں جب آپ جائیں، پاکستان کسی آرمی یا کسی بڑی قوت نے آزاد کر کے نہیں دیا، یہ مسلم لیگ نون قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی لازوال قیادت میں یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا۔ اور آزاد کشمیر میں آج جو سازشیں تقسیم کشمیر کے لیے ہو رہی ہیں، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے جس دبنگ انداز میں اور پرفکاش الفاظ میں جو کہا ہے کہ میں تقسیم کشمیر کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اور ہم کشمیری جتنے بھی نو لیگ کے پلیٹ فارم پہ ہیں، ہم تمام وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے ساتھ سیسا پرائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس حلقے میں نو لیگ جس کو بھی، اور میں نے ماضی میں بھی یہ کہا تھا کہ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میری لیگیسی کو، میرے اس مشن کو لے کے آگے چلے۔ اگر مسلم نون لیگ کی قیادت ایاز نثار صاحب کو ٹکٹ دیتی ہے اور راجہ نثار صاحب کی یہ خواہش ہے اور مسلم لیگ کو ٹکٹ دیتی ہے، تو ہم اپنی قیادت کے اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ اس لیے کہ راجہ صاحب کی جیسے بھی ہے 8 الیکشن میں جو ان سے ہو سکا وہ انہوں نے ڈیلیور کیا۔ راجہ صاحب اور قیادت اگر ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ دیتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ راجہ ایاز نثار صاحب کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہم قیادت کے اس فیصلے کو انشاءاللہ تسلیم کریں گے اور ان کی کامیابی کے لیے کوئی نتیجہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور آخر میں یہ نسیم صاحب کو اس منصب پہ بیٹھنے پہ، حاصل کرنے پہ راجہ نثار صاحب کو بھی مشکور ہوں اور نسیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماضی میں بھی راجہ صاحب سے جو ہو سکا، مرکزی چیئرمین زکوٰۃ کا بنایا، میں سمجھتا ہوں راجہ صاحب جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ اس بار بھی انہوں نے نسیم صاحب کو بہت سے اعلیٰ کے فائد ہونے پہ جو معاملت کی
جٹ بیلا ان کا مشکور و ممنون ہے، اور انشاءاللہ جو 2021 جولائی میں الیکشن ہوگا یہ نو لیگ ان قوتوں کے لیے آزاد کشمیر میں بھی ترن والا ثابت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم الیکشن اس بار بھی جیتیں گے اور بھرپور انداز میں جیتیں گے۔ راجہ نثار صاحب ہمارے بزرگ ہیں، میں اپنی ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ڈیولپمنٹ کی وہ آپ کے سامنے ہے، میگا پروجیکٹس بھی کیے، وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ باقی 2021 کے الیکشن میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون پورے آزاد کشمیر میں اپنے کینڈیڈیٹس لاؤنچ کرے گی اور بھرپور طریقے سے ہم الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آخر میں ایک بار پھر چودھری نسیم صاحب اور ان کی پوری فیملی، ان کے بھتیجے بانجو پوری فیملی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جیسے بھی ہے یہ ایک بہت بڑا آنر اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو یقینی طور پہ راجہ نثار صاحب کی وساطت سے ہمیں ملا ہے۔ پندال میں بیٹھے ہوئے ہمارے جتنے بھی زعماء یہاں تشریف لائے ذاتی طور پہ اور جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اس محفل کو رونق بخشی، میں سب کا مشکور و ممنون ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔